لاہور کی ایک پرانی اور تنگ گلی میں واقع ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں ریحان اپنی والدہ خدیجہ بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ مکان اگرچہ پرانا تھا، مگر اس کی دیواروں میں ماں کی دعاؤں کی روشنی بسی ہوئی تھی۔ خدیجہ بیگم ایک نیک صابر اور عبادت گزار خاتون تھی، جن کا جینا مرنا اب صرف اپنے بیٹے ریحان کے لیے تھا۔ ان کے شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ چکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ماں اور بیٹے کی دنیا مشکلات کے سائے میں آ گئی تھی۔ ریحان ایک محنتی، ایماندار اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور خواب دیکھے تھے کہ ایک دن وہ ایک اچھی نوکری کرے گا، ماں کے لیے ایک اچھا گھر خریدے گا اور ان کی زندگی کی تمام مشکلات ختم کر دے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ریحان نے بے شمار کمپنیوں میں نوکری کے لیے درخواستیں دیں، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا: ہمیں معذرت ہے، لیکن آپ کو تجربے کی کمی ہے۔ کبھی اسے کم تنخواہ کی پیشکش کی جاتی، جو گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی، اور کبھی اسے سیدھا انکار کر دیا جاتا۔ وہ دن بھر مختلف کمپنیوں کے چکر لگاتا، اپنی فائل لیے دفتروں کے دروازے کھٹکھٹاتا، مگر ہر بار مایوسی اس کا مقدر بنتی۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کرایہ وقت پر دینا مشکل ہو چکا تھا، بجلی کا بل کئی مہینوں سے جمع نہیں ہو سکا تھا، اور کھانے کے لیے بھی کبھی کبھار صرف سوکھی روٹی اور پانی ہوتا۔ خدیجہ بیگم اپنے حصے کا کھانا بچا کر اپنے بیٹے کو دے دیتے اور خود بھوکی رہ جاتے۔ جب ریحان ان سے کہتا: امی، آپ بھی کچھ کھا لیں، تو وہ مسکرا کر جواب دیتے: بیٹا، ماں کے لیے سب سے بڑی خوراک اس کے بیٹے کی خوشی ہوتی ہے۔ ریحان یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھتا۔ اسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوتا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ ہر رات وہ بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتا اور خود سے سوال کرتا: کیا میری محنت واقعی بیکار جا رہی ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا؟ ریحان جب رات کو سونے لگتا تو وہ اکثر دیکھتا کہ اس کی ماں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گری ہوئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں: یا اللہ، میرے بیٹے کے نصیب اچھے کر دے، اس کی محنت کو رائیگاں نہ جانے دے۔ ریحان اکثر اپنی ماں کی دعاؤں کو خاموشی سے سنتا، اور اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ جاتی۔ اسے یقین تھا کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک دن ریحان نوکری کی تلاش میں نکلا۔ وہ صبح سے کئی دفاتر جا چکا تھا۔ ہر جگہ اس کا جواب وہی تھا جو ہمیشہ ملتا تھا: ہم معذرت خواہ ہیں۔ شام ہونے کو آئی، سورج کی کرنیں مدھم پڑنے لگے، اور ریحان تھک ہار کر ایک پارک میں جا بیٹھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا، سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ شاید قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص، جاوید صاحب، جو کہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے، پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے ریحان کو یوں مایوسی سے بیٹھے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا: بیٹا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ ریحان نے پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ اس نے اپنی مشکلات اور اپنی ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ جاوید صاحب غور سے سنتے رہے، پھر مسکرا کر بولے: بیٹا، ایمانداری اور محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ میری کمپنی میں ایسے ہی محنتی لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کل میرے آفس آ جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر ریحان کی آنکھوں میں امید کی روشنی جگمگا اٹھی۔ اگلے دن ریحان مقررہ وقت پر جاوید صاحب کے آفس پہنچا۔ جاوید صاحب نے اس کا انٹرویو لیا اور اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر فوراً اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ ریحان گھر پہنچا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور امی جان کے قدموں میں بیٹھ کر بولا: امی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیا۔ خدیجہ بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا: بیٹا، ماں کی دعا زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ریحان نے جاوید صاحب کی کمپنی میں دن رات محنت کی، اور جلد ہی وہ کمپنی کا ایک کامیاب اور اہم رکن بن گیا۔ کچھ ہی سالوں میں اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا اور اپنی ماں کے لیے ایک خوبصورت نیا گھر خرید لیا۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس نے امی جان سے کہا: امی، آج میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوں جس کا خواب میں نے اور آپ نے دیکھا تھا۔
امی جان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، امی، میری ہر کامیابی آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اس دن ریحان کو یقین ہو گیا کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، وہ ضرور رنگ لاتی ہے، کبھی دیر سے